بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عبد الملک بن مروان کے عہد خلافت میں حجاج بن یوسف ایک طاقتور گورنر تھا۔ اسے محمد بن قاسم کے چچا اور سسر کے حوالے سے بھی جانتے ہیں، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے بعد ان کی لاش کو 3 دن تک سولی پر لٹکائے رکھا۔ حجاج نے کعبہ کی حرمت کو نقصان پہنچایا، اس کے علاوہ ہزاروں معصوم لوگوں کو قتل کیا، جس کی قید میں ایک اندازے کے مطابق 1,20,000 مرد اور عورتیں قید تھیں، اور ان میں 14,000 ایسی عورتیں تھیں جن کے جسم پر لباس نہیں تھا، اور یہ قیدی جس 4 دیواری میں قید تھے اس کی چھت نہیں تھی۔ جب کوئی قیدی گرمی سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے پر سایہ بناتا تو زندان کے محافظ اس کو پتھر مارتے تھے۔ لیکن حجاج کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے اس کے غرور کے پتلے کو زمین پر دے مارا۔ اس زمانے میں بنی امیہ کے تہذیب پر ایک بیٹی تھی جس کا نام ہند تھا، اور جو اپنے حسن و جمال میں کہا جاتا تھا کہ پورے ملک میں اس جیسی خوبصورت عورت نہ تھی۔ جب حجاج نے اس لڑکی کی تعریف سنی تو اس کے دل میں اس لڑکی کو دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے اپنے کارندوں کی مدد سے ہند سے ملاقات کی صورت پیدا کر لی۔ جب حجاج کی نظر ہند کے چہرے پر پڑی تو اس کا عاشق ہو گیا، جہاں دیکھتا اسے اپنی محبوبہ ہند کا چہرہ نظر آتا۔ چنانچہ حجاج نے ہند کو حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ جد و جہد کے بعد اس کا نکاح ہو گیا، اور حجاج ہند کی ہر طرح سے عزت کرتا اور ہر طرح سے اس کی خوشی حاصل کرنے میں لگا رہتا تھا۔ لیکن ہند کا دل حجاج کی طرف میل نہ ہوا اور وہ اس سے دور رہنے لگی۔ حجاج کے اس رویے سے ہند ہمیشہ رنجیدہ رہنے لگی اور حجاج کو اپنے لیے ایک مصیبت خیال کرنے لگی۔ ادھر حجاج اسے ہر وقت رنجیدہ دیکھ کر اور زیادہ سختی سے پیش آنے لگا۔ جب حجاج کا دل ہند سے بالکل اتر گیا تو اس نے انتہائی غصے کے ساتھ عبداللہ بن طاہر کے ذریعے 2 لاکھ درہم ہند کے پاس بھیجے اور کہلوا بھیجا کہ میں نے تجھے طلاق دی، تیرے مہر کے 2 لاکھ درہم تجھے بھجوا رہا ہوں، اب جہاں تیرا جی چاہے چلی جا۔ ہند نے نہ صرف اپنے حسن و جمال پر ناز تھی بلکہ اپنی میں بھی یکتا تھی۔ اس نے پیغام لانے والے سے کہا کہ مبارک ہو، تو نے مجھے ایک ایسی خوشخبری سنائی کہ میں اس پر جتنی خوشی مناؤں کم ہے۔ میں اس ظالم اور خونخوار انسان کی قید سے آزاد ہو گئی ہوں۔ یہ 2 لاکھ درہم جو میرے لیے بھیجے ہیں اس خوشخبری سنانے کے عوض میں تجھے دیتی ہوں، یہ میری طرف سے تیرا انعام ہے۔ ہند اس محل کو چھوڑ کر اپنے گھر چلی گئی۔ ایسا ہوا کہ کچھ دن بعد خلیفہ عبد الملک بن مروان نے ہند سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ ہند نے پیغام لانے والے سے کہا کہ نکاح تو ہو سکتا ہے، لیکن میری ایک شرط ہے کہ حجاج بن یوسف خود اونٹ کی مہار پکڑ کر مجھے آپ کے محل تک لے کر آئے۔ خلیفہ نے جب حجاج کو یہ حکم دیا تو وہ دم بخود رہ گیا، مگر اس کی کیا مجال تھی کہ جو اللہ کے خلیفہ کے حکم کی نافرمانی کرتا۔ حجاج وہاں سے روانہ ہو کر ہند کے مکان پر آیا۔ ہند اور اس کی سہیلی نے جب اسے دیکھا تو حجاج اپنی پوری پوشاک کے ساتھ ہند کے محل کے قریب آیا اور 7 بانوں کی طرف اونٹ کی مہار پکڑ کر پیدل چلنے لگا۔ ہند کے ملازمین اور اس کی سہیلیاں تمام راستہ اس کا مذاق اڑاتی رہیں، مگر وہ خاموش چلا جا رہا تھا۔ جب شاہی محل قریب آیا تو ہند نے اپنی سواری پر سے ایک سونے کا سکہ جان بوجھ کر زمین پر گرا دیا اور حجاج کو آواز دی کہ کہا کہ ہمارا ایک چاندی کا سکہ زمین پر گر گیا ہے، ذرا اٹھا دو۔ تو حجاج نے جب جھک کر سکہ اٹھایا تو چاندی کا نہیں بلکہ سونے کا تھا۔ بولا حضور، یہ چاندی کا سکہ نہیں بلکہ سونے کا سکہ ہے۔ ہند مسکرا کر بولی، یہ تیری قسمت ہے کہ تیرے ہاتھ سے چاندی کا سکہ گر گیا، لیکن بعد میں وہ سکہ سونے کا بن گیا۔ آپ حجاج بن یوسف کے نام اور شخصیت سے یقیناً واقف ہوں گے۔ اس شخصیت کو عبد الملک نے مکہ مدینہ کا گورنر مقرر کیا تھا اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا، جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ ان ایام میں 20 سال حجاج نے کوفہ میں بیٹھ کر زبردست حکومت کی۔ اس کے دور میں فتوحات کا دائرہ چین اور ہند کے دوسرے علاقوں تک پھیل گیا۔ حقہ مسلمان چین تک پہنچ گئے۔ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے قرآن کریم پر اعراب لگوائے۔ خدا نے اسے بڑی فصاحت و بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا۔ یہ حافظ قرآن تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا اور جہاد کرنے اور فتوحات کا حریص تھا، مگر اس کی ان ساری خوبیوں پر اس کی ایک برائی نے
پردہ ڈال دیا اور وہ برائی اس کا ظالم ہونا تھی۔ تمام خوبیوں کے باوجود بہت بڑا ظالم تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں خون خوار درندے کا روپ اختیار کر لیا تھا۔ ایک طرف اس کے دور کے نامور مجاہدین قتیبہ بن مسلم، محمد بن قاسم اور موسیٰ بن نصیر کفر کو مٹانے میں پیکار تھے، اور دوسری طرف وہ خود خدا کے بندوں اور اولیاء اور علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ تاریخ کے مطابق حجاج بن یوسف نے 1,20,000 انسانوں کو قتل کیا۔ اس کے جیل خانوں میں ایک دن میں 80,000 قیدی وقت گزارتے تھے، جن میں 30,000 عورتیں ہوتیں، اور ان میں 4,000 ایسی عورتیں تھیں جن کے جسم پر لباس نہیں تھا۔ یہ قیدی ایک ہی چار دیواری میں قید تھے اور قید خانے کی چھت بھی نہیں تھی۔ یہ شاید پوری تاریخ کا ایک ہولناک اور شرمناک واقعہ ہوگا جس میں اس طرح عورتوں کو برہنہ کر کے ان کی تصویر کشی کی گئی اور ان کو ویسے ہی برہنہ مردوں کے ساتھ قید کر دیا گیا۔ ناظرین گرامی، جب کوئی برہنہ عورت گرمی سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے کا سایہ بناتی تو زندان کے سپاہی اس کو پتھر مارتے تھے، اور ظلم کی حد تو یہ کہ انہیں جو کی ریت ملا کر کھانا دیا جاتا تھا اور پینے کے لیے گندا پانی مہیا کیا جاتا تھا۔ یہی وہ ظالم شخص تھا جس نے کعبہ پر حملہ کر کے خوبصورتی کے مکان پر حملے کی پہل کی۔ واقعے کے ٹھیک 8 سال بعد یعنی 72 ہجری میں جب عبد الملک بن مروان حکمران تھا اور حجاز کے مقدسات میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، تب ایک لشکر حجاج بن یوسف کی قیادت میں مکہ پر حملہ آور ہوا۔ عبد الملک نے کئی لوگوں کو مکہ پر حملہ کرنے اور حجاز پر قبضہ کرنے کو کہا تھا، مگر سب نے حرم شریف کو جنگ و جدل کا مرکز بنانے سے انکار کر دیا۔ لیکن حجاج بن یوسف جو کہ انتہائی ظالم و جفا فطرت کا انسان تھا اور اس کے دامن پر بہت سے صحابہ کے خون کے چھینٹے تھے، اس نے اس حکم کو قبول کر لیا اور مکہ پر حملہ آور ہو گیا۔ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں جب اپنے خطوں سے بھی یہاں مسلمان عبادت کے لیے آ جاتے ہیں، تب حجاج نے مکہ کا محاصرہ کر لیا اور سنگ باری شروع کر دی۔ پتھروں کی بارش اس قدر زبردست تھی کہ لوگوں کو اپنے سر بچانا مشکل ہو گیا اور وہ مکہ چھوڑ کر بھاگنے لگے، یہاں تک کہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ رہا اور دانے دانے کو ترسنے لگے۔ سنگ باری کے دوران ایک بڑا پتھر خانہ کعبہ کی چھت پر آ گیا، جس سے کعبہ کی چھت گر گئی۔ اس وقت زبردست آسمانی بجلی کڑکی، جس سے لوگوں کے دل دہل گئے اور خوف کا ماحول بن گیا۔ طاقتور آواز کے ساتھ اس سے حجاج کی فوج کے کئی لوگوں کی موت ہو گئی۔ 3 دن تک مکہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں اندھیرا چھایا رہا، مگر حجاج نے اپنے لوگوں کو بھروسہ دلایا کہ بجلی اور بادل ایک فطری معاملہ ہے، اس سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے کعبہ میں پتھر رکھنا شروع کیے، تب جا کر فوجیوں کی جان میں جان آئی اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے تھے اور ان کے ارد گرد پتھر آ کر گرتے تھے۔ آخرکار وہ اور ان کے ساتھی اس لڑائی میں شہید ہوئے اور مکہ پر حجاج بن یوسف کا قبضہ ہو گیا۔ روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن زبیر کا سر کاٹ کر اسے مکہ کے نالے میں لٹکا دیا گیا اور جسم کو سولی پر لٹکا دیا۔ اس شہر میں داخل ہو کر ہر طرف پتھر بکھرے اور خون کے ڈبے لگے ہوئے تھے، تو حجاج نے اس کی دوبارہ تعمیر کی، جس نے تمام اہل وطن کو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل سمجھ کر اس پر سختیاں کیں اور صبا کو تکلیف پہنچائی۔ ناظرین گرامی، عراق کے لوگ اس ظلم و ستم سے نہال اور پریشان اور تنگ تھے، اسی وجہ سے ان کی ہر وقت یہی دعا اور التجا تھی کہ کسی طرح اس ظالم شخص سے جان چھوٹ جائے۔ ایک مرتبہ حجاج بن یوسف اپنے محل کے دریچے میں بیٹھا ہوا تھا اور کچھ عراق کے وزراء بھی اس کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ایک نوعمر لڑکا وہاں سے گزرا اور اس نے محل کو دیکھ کر کہا، کیا اونچی اونچی عمارتیں اور مضبوط قلعے بناتے ہو، اس کا کیا فائدہ ہے اس خیال سے کہ ہمیشہ جیتے رہو گے، حالانکہ یہ سب فانی ہے۔ حجاج نے لڑکے کو بلایا اور کہا کہ تو عقل مند اور ذہین معلوم ہوتا ہے، مجھے کچھ نصیحت کر۔ لڑکے نے قرآن کی ایک آیت پڑھی جس کا ترجمہ تھا، جب خدا کی مدد اور فتح آئی تو دیکھا کہ لوگ دین سے فوج در فوج نکلتے جا رہے ہیں۔ حجاج نے کہا کہ تو نے آیت کو غلط پڑھا، اس آیت کا ترجمہ ہے کہ دین میں لوگ داخل ہو رہے ہیں۔ لڑکے نے جواب دیا کہ بے شک پہلے داخل ہی ہوتے تھے، مگر اب تیرے دور میں تیری وجہ سے نکلتے جا رہے ہیں، اس لیے میں نے اس کو ایسے پڑھا ہے۔
حجاج نے کہا کہ تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ لڑکے نے جواب دیا کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ میں زمین کے شیطان سے مخاطب ہوں۔ حجاج نے کہا کہ تو دیوانہ اور گستاخ معلوم ہوتا ہے، یہ بتا کہ امیر المؤمنین کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ لڑکے نے جواب دیا کہ اللہ ابو بکر یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر رحمت کرے۔ حجاج نے کہا کہ میں نے عبد الملک بن مروان کے بارے میں پوچھا۔ لڑکے نے جواب دیا کہ اس کے تو اتنے گناہ ہیں کہ زمین و آسمان میں بھی نہیں سما سکتے۔ حجاج نے کہا کہ اچھا میں بھی تو سنوں کہ اس نے کون سا گناہ کیا؟ لڑکے نے جواب دیا کہ اس کا ایک گناہ تو یہ ہے کہ تجھ جیسے ظالم کو کپتان بنا دیا جو رعایا کے مال کو مباح اور خون کو حلال سمجھتا ہے۔ حجاج نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ اس لڑکے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سب نے کہا واجب القتل ہے کیونکہ یہ بہت بڑی جماعت سے الگ ہو گیا ہے۔ لڑکے نے جواب دیا کہ تم سے اچھے تو فرعون کے ساتھی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی کے قتل کے بارے میں جلدی نہ کرو۔ تم لوگ محض خوشامد کی وجہ سے بغیر سوچے سمجھے میرے قتل کا فتویٰ دے رہے ہو۔ حجاج نے سوچا کہ اس معصوم لڑکے کے قتل سے کہیں کوئی شورش برپا نہ ہو جائے، اس لیے اس کے قتل کا ارادہ ملتوی کیا اور اسے سزا دینے کے بجائے نرمی سے کلام کیا اور کہا کہ لڑکے تمیز سے بات کر اور اپنی زبان کو قابو میں رکھ، یا میں نے تیرے واسطے 4000 درہم کا حکم دیا ہے، جا اپنی ضرورتیں پوری کر۔ لڑکے نے جواب دیا کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں، اللہ تیرا منہ سفید اور تخت اونچا کرے۔ حجاج نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہو؟ سب نے کہا نہیں۔ تو وہ خود کہنے لگا کہ اس نے مجھے بد دعا دی ہے کہ میرا منہ سفید ہو، یعنی موت کا وقت آئے اور مجھے سولی پر لٹکا دیا جائے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ اپنے آخری وقت میں اس نے ایک نیک اور اللہ کے برگزیدہ بندے اور تابعی کو ظالمانہ انداز سے قتل کر دیا تھا۔ انہیں قتل کرنے کے بعد حجاج پر ایک خوف سوار ہو گیا تھا، وہ نفسیاتی مریض بن گیا تھا اور اس کے ساتھ حجاج کو وہ بیماری لگ گئی جسے جنگ ہری کہا جاتا ہے۔ اس میں سخت ٹھنڈک کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی تھی، وہ کانپتا تھا، آگ سے بھرتی انگیٹھی اس کے پاس لائی جاتی تھی اور اس قدر قریب رکھی جاتی تھی کہ اس کی کھال جل جاتی تھی مگر اسے احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ حکیموں کو دکھانے پر انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں سردار ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر بعد دھاگے کو کھینچا تو اس کے گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت سے عجیب نسل کے کیڑے چمٹے ہوئے تھے اور اتنی بدبو تھی جو پورے 1 مربع میل کے فاصلے پر پھیل گئی۔ درباری اور طبیب وہاں سے بھاگ نکلے۔ حجاج بولا کہ تو کدھر جاتا ہے؟ علاج تو کر۔ حکیم بولا کہ تیری بیماری زمین نہیں آسمانی ہے، اللہ سے پناہ مانگ۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اس بیماری کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر گیا اور آج اس کی قبر کا نشان تک نہیں ملا۔ حجاج بن یوسف کی شخصیت تاریخ میں بیک وقت در تناہا خوبیوں اور برائیوں کا ایک انوکھی مجموعہ تھی۔ جہاں اس کا ظلم طریق کا سیاہ ترین باب ہے، وہاں اس کی کچھ علمی اور انتظامی خدمات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس نے قرآن پاک پر اعراب لگوائے، کیونکہ اس سے پہلے قرآن بغیر اعراب کے پڑھا جاتا تھا، جس کی وجہ سے غیر عرب مسلمانوں کو درست تلاوت میں شدید دشواری ہوتی تھی۔ حجاج نے قرآن اور علماء کو جمع کر کے یہ کام مکمل کروایا تاکہ قرآن کی تلاوت میں کوئی غلطی نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ وہ اپنے دور کا ایک بے مثال اور سیر انگیز خطیب تھا، اور جب وہ بولتا تھا تو لوگ دنگ رہ جاتے۔ کوفہ کی جامع مسجد میں دیا گیا اس کا پہلا خطبہ، جس میں اس نے کہا تھا کہ میں ایسے سر دیکھ چکا ہوں جو پک چکے ہیں اور ان کے کاٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ عربی ادب کا ایک تاریخی خطبہ مانا جاتا تھا۔ اس نے چوری، ڈکیٹی اور بغاوتوں کا سختی سے خاتمہ کر کے عراق میں امن و امان قائم کیا، جو اس وقت بد امنی کا گھر بن چکا تھا۔ امیہ کے خلیفہ عبد الملک بن مروان اور بعد میں ولید بن عبد الملک کے اس سب سے قریبی اور وفادار گورنر نے سلطنت اور اسلامی سرحدوں کو پھیلانے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ حجاج بن یوسف کے حکم پاری اس کے نوجوان بھتیجے اور داماد محمد بن قاسم نے سندھ کی طرف پیش قدمی کی، جس کے نتیجے میں برصغیر میں اسلام کا راستہ کھلا۔ جس طرح اس کے اہتمام پر
قتیبہ بن مسلم نے ماوراء النہر یعنی بخارا اور سمرقند کے علاقوں کو فتح کیا اور چینی سرحدوں تک جا پہنچے، جبکہ مغرب یعنی شمال افریقہ کے فتوحات کے پیچھے بھی حجاج کی مضبوط حکمت عملی اور فوجی مدد شامل تھی۔ حجاج کے ظلم و ستم کی داستانوں میں سے دردناک واقعہ مشہور تابعی اور اعظم عالم دین حضرت سعید بن جبیر کا قتل ہے۔ انہوں نے حجاج کی ظالمانہ پارسیوں کے خلاف عبد الرحمن بن اشعث کی بغاوت کا ساتھ دیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں گرفتار کر کے حجاج کے سامنے پیش کیا گیا۔ حجاج نے جلاد کو انہیں قتل کرنے کا حکم دیا تو حضرت سعید بن جبیر مسکرائے اور نہایت بہادری سے قرآن کی آیت تلاوت کرتے ہوئے آخری بد دعا دی کہ اے اللہ، میرے بعد اس ظالم کو کسی اور کے اوپر مسلط نہ کرنا۔ اس شہادت کے ٹھیک 40 دن بعد حجاج بن یوسف شدید نفسیاتی اور جسمانی مریض بیماری کا شکار ہو گیا۔ وہ سوتے میں چونک کر اٹھ جاتا اور چلاتا کہ سعید بن جبیر مجھے پکڑ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ مجھے کس جرم میں قتل کیا۔ حجاج کی موت کے بعد اموی حکمرانوں کو ڈر تھا کہ جن لوگوں پر حجاج نے ظلم کیے ہیں وہ غصے میں اس کی لاش کو قبر سے نکال کر بے حرمتی کریں گے، کیونکہ اس کی قبر کو بالکل خفیہ رکھا گیا اور اس پر پانی بہا دیا گیا تاکہ زمین برابر ہو جائے اور کسی کو اس کا سراغ نہ مل سکے۔ یوں طریق کہ اس سب سے بڑے جابر کا نام و نشان ہمیشہ کے لیے مٹ گیا۔ محترم دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔